بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں اور اسی سے مدد اور معافی چاہتے ہیں۔ اللہ کی لاتعداد سلامتی، رحمتیں اور برکتیں نازل ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل و اولاد اور اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا نام عبد القادر، کنیت ابو محمد اور لقب محی الدین تھا۔ والد کا نام موسیٰ اور دادا کا نام یحییٰ تھا۔ والدہ کا نام فاطمہ تھا۔ آپ 470 ہجری میں بغداد کے قصبے جیلان میں پیدا ہوئی۔ آپ کے بچپن میں ہی والد کا انتقال ہو گیا۔ 488 ہجری میں 18 سال کی عمر میں علم حاصل کرنے کی غرض سے بغداد آئے اور اپنے زمانے کے بڑے بڑے علماء سے علم حاصل کیا، پھر یہی کے ہو رہے۔ بغداد ہی میں دین اسلام کی دعوت دیتے رہے اور تبلیغ کرتے رہے۔ ربیع الثانی 561 ہجری میں 91 سال کی عمر میں آپ فوت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے رحمت اللہ علیہ کی قبر کو نور سے روشن کرے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ آپ نے کئی کتابیں لکھی، ان میں بنیت طالبین عرف گنیہ اور فتح الغیب زیادہ مشہور ہوئی۔ اس ویڈیو میں زیادہ تر حصہ آپ کی مشہور تصنیف گنیہ سے ہی ماخوذ ہے۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے عقیدت مند آپ کو مختلف القابات جیسے محبوب سبحانی، غوث اعظم، قطب ربانی، پیران پیر و دستگیر وغیرہ سے پکارنے لگے، جبکہ آپ کی مجلس میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سختی سے پابندی کی جاتی تھی۔ صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا درس دیا جاتا تھا۔ خانقاہی انداز کے رسوم اور بدعات کے لیے وہاں کوئی جگہ نہ تھی۔ شیخ رحمت اللہ علیہ اکثر فرماتے تھے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، بدعات سے بچ کر رہو، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ کو ایک جانو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، آپس میں برادرانہ محبت رکھو اور دشمنی پیدا نہ ہونے دو، اپنی زندگی کو گناہوں سے آلودہ نہ کرو، اپنے رب کی بندگی کرو، توبہ کرنے میں دیر مت کرو۔ اگر تم اللہ کے علاوہ کسی اور سے کچھ مانگتے ہو یا اس سے ذرا بھی ڈرتے ہو تو یہ سمجھ لو کہ تمہارا ایمان کمزور اور دین ادھورا ہے۔ شیخ جیلانی رحمت اللہ علیہ نے جو تبلیغ لوگوں میں کی، جو عقائد شاگردوں کو تعلیم فرمائے، بات کے کم علم اور سادہ دل مسلمان ان باتوں سے لا علم رہے اور آپ کی عملی زندگی سے کچھ سبق نہیں لیا۔ اگر کیا تو یہ کہ آپ کے نام کی نظر نیاز دینا شروع کر دی، ان کی گیاروی کرنے کو فائدہ حاصل کرنے اور نقصان سے بچنے کا ذریعہ بنا لیا۔ مشکلات اور پریشانی میں اللہ کو چھوڑ کر انہیں پکارنے لگے، انہیں کو حاجات پورا کرنے والا اور مصیبتوں کو ٹالنے والا مان لیا، حتیٰ کہ ان کے نام کی نماز گوشیہ اور ان کے نام کا وظیفہ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ پڑھنے لگے، جبکہ مدارج السالکین میں صلاۃ غوثیہ کے پڑھنے کو کفر کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے نام سے فرضی کرامات گڑھ کر لوگوں کو سنانے و بتانے لگے۔ غرض یہ ہے کہ وہ سارے کام جو عبادت الہی کے لیے خاص ہیں، وہ آپ رحمت اللہ علیہ کے لیے کیے جانے لگے۔ جن کاموں کو شیخ رحمت اللہ علیہ نے کیا یا کرنے کی تعلیم دی، ان کے قریب نہ گئے، اور جن کاموں اور باتوں سے آپ نے منع کیا انہیں کرنے لگے۔ شیخ رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات و ارشادات نقل کرنے کی وجہ کسی کی دل آزاری نہیں، بلکہ یہ بتانا ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ کا پیغام و تعلیمات کیا تھے اور آپ کے نام لیوا حضرات آج کیا کر رہے ہیں۔ اللہ بزرگ و برتر کا خوف رکھو، اس کے سوا کسی سے نہ ڈرو، نہ اس کے سوا کسی سے امید رکھو، اپنی ساری ضرورتیں اسی کو سونپ دو، نہ اس کے سوا کسی پر بھروسہ کرو، جو مانگنا ہے اسی سے مانگو،
اس کے سوا کسی سے مدد پر بھروسہ نہ کرو، اس کی توحید کو مضبوط پکڑو۔ جب تو اللہ کے سوا کسی اور کے آگے جھکا تو نے شرک کیا۔ اللہ ہی کو پکارنے میں سب رنج، غم اور پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی مددگار و مشکل کشا نہیں۔ دل کے ارادے، نیتوں اور چھپے بھیدوں کو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ جو کچھ اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے کوئی اس سے بچ نہیں سکتا۔ تمام مخلوق مل کر اگر کسی کو نفع پہنچانا چاہے جو اللہ نے اس کی قسمت میں نہیں لکھا تو وہ سب مل کر اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتے، اور اگر ساری مخلوق مل کر کسی کو نقصان پہنچانا چاہے جو اللہ نے اس کی تقدیر میں نہیں لکھا تو یا اس کی طاقت نہیں کہ وہ سب مل کر کوئی نقصان پہنچا دے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا ہے، سوائے اللہ کے کسی کو نہ پکارو، اس کے سوا نہ کوئی تمہیں نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان۔ روزیاں اللہ ہی تقسیم کرتا ہے اور اندازے سے دیتا ہے۔ وہ روزیاں جو کسی کے روکنے سے نہیں رکتی، ان کی بہتات کو کوئی روکنے والا نہیں اور کمی کو کوئی بھرنے والا نہیں۔ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، لیکن بعض گمراہ لوگوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ امام ہر چیز کا علم رکھتے ہیں، جو ہو چکی ہیں اور جو ہوں گی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کب واقع ہوگی سوال کے جواب میں فرمایا تھا، پوچھنے والوں کی طرح مجھے بھی اس کا علم نہیں۔ اسی طرح جب سلیمان علیہ السلام نے کہا ہدہد نظر نہیں آتا، پھر کچھ دیر بعد ہدہد نے حاضر ہو کر کہا مجھے ایک ایسی بات کا علم ہے جو اب تک آپ کو معلوم نہیں۔ ثابت ہوا کہ علم غیب سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے بھی کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آسمانوں اور زمینوں میں اللہ کے سوائے کوئی غیب نہیں جانتا۔ اس شخص پر اللہ کی لعنت ہے جو اپنی جیسی مخلوق پر بھروسہ رکھے۔ حرام ہے ایسے القاب اور نام رکھنا جو اللہ کے ناموں کی برابری کرے، کیونکہ دستگیر، مشکل کشا، حاجت رواں، غوث اعظم، غوث کلین وغیرہ القاب اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں، اس لیے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی لاچار و بیکار کی فریاد کو پہنچانے والا نہیں۔ قبروں کی زیارت کے وقت ان پر ہاتھ نہ پھیرو اور نہ انہیں چومو، یہ یہودیوں کی عادت۔ سب کام اللہ کے ہاتھ میں، وہ جس طرح چاہتا ہے کرتا ہے۔ جسے وہ پیچھے کر دے اسے کوئی آگے کرنے والا نہیں، اور جسے وہ آگے کر دے اسے کوئی پیچھے کرنے والا نہیں۔ فقہ حنفی کی معتبر کتاب فتویٰ بجاجیہ میں ہے، جو یہ عقیدہ رکھے کہ بزرگان دین کی روحیں حاضر و ناظر ہیں، سب حال جانتی ہیں، تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح وہ بھی کافر ہو جاتا ہے جو فوت شدہ بزرگوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ نفع یا نقصان پہنچانے کا اختیار رکھتے ہیں۔ انسان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ جو میرے نصیب میں ہوگا وہ مجھے ضرور ملے گا۔ اللہ کے سوا کسی سے سوال نہ کرو، یعنی اس کے علاوہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ اللہ اپنے بندوں کے تمام کاموں کے لیے کافی ہے۔ اللہ کے سوا کسی کے آگے اپنی حاجت پیش نہ کرو۔ اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ ہی پر بھروسہ رکھو۔ اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرو اور نہ ہی اس کے سوا کسی سے امید رکھو۔ صرف اللہ ہی سے لو لگاؤ، کارساز ہونے کے اعتبار سے تمہارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ غوث یعنی فریاد رس صرف اللہ ہے، سوائے اللہ کے کسی کو اپنا مددگار نہ جانو اور نہ کسی اور کے بس میں اپنی روزی و رزق سمجھو۔ میرے سچے چاہنے والوں کو ہرگز یہ لائق نہیں کہ وہ اپنے دلوں کو مصیبت و پریشانی میں اللہ کے بندوں کی طرف جھکائیں اور ان سے حاجت چاہیں، اس لیے کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہی دینے والا ہے، اسی سے دعا کرو۔ فقہ حنفی کی مشہور کتاب سامی میں بہت سے لوگ جو مردوں کی نذر و نیاز دیتے ہیں، نقدی سے یا اور چیز سے، یا نذر و نیاز حنفی مذہب کے تمام علماء کے نزدیک بالالجماع باطل اور حرام ہے، اس لیے کہ نذر و نیاز عبادت ہے اور عبادت مخلوق کی نہیں کی جا سکتی۔ اس کے علاوہ یہ بھی میت مردے کو کسی چیز کا اختیار نہیں ہوتا، بلکہ ایسا کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ میت کو اختیار حاصل ہے۔ ایسا عقیدہ کرنا کفر ہے۔
اللہ کے سوا کسی اور کی نظر ماننا یا نیاز دینا حرام۔ اسی طرح عبدالحی لکھنوی حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے مجموعہ الفتویٰ میں لکھا ہے، غیر اللہ کی نظر و نیاز حرام ہے، اور جو چیز غیر اللہ کے نام پر نظر کی جائے وہ بھی حرام ہے۔ خبردار، جس نے اپنی جیسی مخلوق سے امید رکھی اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ مخلوق میں سے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ نفع، نہ کسی کے اختیار میں دینا ہے اور نہ روکنا۔ اگر تم اللہ کے سوا کسی سے کچھ مانگتے ہو یا اس سے ذرا بھی ڈرتے ہو تو یہ سمجھ لو کہ تمہارا ایمان کمزور اور دین نامکمل ہے۔ اللہ عرض پر ہے۔ بدعتیوں کی کئی نشانیاں ہیں جن سے وہ پہچانے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ اہل عصر اہل الحدیث کو برا کہتے ہیں۔ ہر امتی پر ضروری ہے کہ کتاب و سنت قرآن و حدیث کو مضبوط پکڑ لے اور ان دونوں پر ہی عمل کرے۔ تم جب کسی کے سامنے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرو اور وہ کہے چھوڑو اسے، ہمارے سامنے قرآن بیان کرو، تو جان لو کہ وہ شخص گمراہ ہے۔ امت میں سب سے بڑے فتنہ پھیلانے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے دین میں رائے و قیاس پر عمل کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سنت کہتے ہیں اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متفق ہونے کو جماعت کہتے ہیں۔ نجات پانے والا گروہ اہل سنت یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پر چلنے والا۔ صرف قرآن و حدیث کو اپنا امام پیشوا بنا لو، ان دونوں کو غور و فکر سے پڑھا کرو، ان دونوں پر ہی عمل کرو۔ امتیوں کی رائے و قیاس پر انہیں چھوڑ کر مت چلو، اس لیے کہ سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارا کوئی نبی نہیں جس کی ہم تابعداری کریں، اور سوائے قرآن کے ہمارے پاس کوئی علمائی کتاب نہیں جس پر ہم عمل کریں۔ لوگوں، اگر قرآن و حدیث کے سوا تم کسی اور طرف گئے تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے اور نفس و شیطان تمہیں ہلاک کر دے گا۔ یہ وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جرری اقوال اور نصیحتیں تھے جن پر عمل کر کے کوئی بھی شخص اپنی زندگی سنوار سکتا ہے اور آخرت میں کامیابی کی بھی امید رکھ سکتا ہے۔